کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کرنے لگا اس سے شادی؟ اس وقت ہال نما کمرے میں سبھی چھوٹے بڑے موجود تھے۔ 2 دن پہلے ہی آغا جی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ان کی وصیت کھلی تھی، جس کے مطابق ان کے پوتے فارس پاشا کو ان کی نواسی ایشم سے نکاح کرنا تھا، ورنہ ساری جائیداد ٹرسٹ کو چلی جانی تھی، کسی کو کچھ نہیں ملنا تھا۔ بیٹا، یہ میں نہیں، اس وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے، اور اس وصیت کے کھلنے کے 1 ہفتے کے اندر یہ نکاح ہونا ہے، ورنہ آپ سب روڈ پہ آ جائیں گے۔ وکیل ماہر ہمدانی نے وصیت کے پہلے صفحے کی آخری لائن پہ سب کی نگاہ دوڑائی۔ فارس نے غصے سے مٹھیاں بھینجیں۔ وہ کبھی بھی اس مڈل کلاس لڑکی سے شادی نہیں کرنے والا تھا، چاہے اس کا سب کچھ چھن جاتا۔ رجب وکیل صاحب کو گیٹ تک چھوڑاؤ۔ پاشا صاحب، ڈونٹ وری، میں چلا جاؤں گا، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ بس اس وصیت کی شرط کو مکمل کر دیں تاکہ جائیداد قانونی طور پر آپ کو واپس مل جائے، ورنہ آپ جانتے ہیں 1 ہفتے بعد کیا ہو سکتا ہے، تب میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ ہمدانی صاحب انہیں صاف لفظوں میں کہتے وہاں سے اپنی فائل اور کوٹ اٹھائے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا کیا آغا جان نے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ بچوں کی مرضی کس میں ہے؟ اب میری بھانجی اسمارا کا کیا ہوگا؟ شبانہ بیگم نے دکھی دل سے اپنے شوہر ظہیر ہمدانی کو دیکھتے پوچھا، جن کی نگاہ اپنے بیٹے پہ ہی تھی۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا بس وہی جانتا تھا، اور اس جائیداد کو ٹرسٹ میں جانے سے روکنا تھا جو اربوں کی تھی۔ وہ جدی پشتی رئیس تھے، ان کی زمینیں جائیدادیں اتنی تھیں کہ خود انہیں بھی نہیں اندازہ تھا، کیونکہ آج تک کبھی مکمل دیکھنے کا وقت کس کو ملا تھا، پر سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا مطلب روڈ پہ آ جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ ظہیر پاشا فارس کے پاس جاتے، فارس غصے سے سامنے پڑی ٹیبل کو ٹھوکر مارتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اب کیا ہوگا پاشا صاحب؟ شبانہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ جبکہ ان کی بات کا مطلب سمجھتے شبانہ نے پلٹ کے اپنی بھانجی سمارا کو دیکھا، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور وہ آج خود کو بے بس سا محسوس کر رہی تھیں۔ اف، کیوں اتنا غصہ کر رہی ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ایشم تمہارے نانا کی ڈیتھ ہو گئی۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوئی، اس قدر شور شرابہ سنتی چادر ایک طرف رکھتی ماں کی جانب پیش قدمی کر گئی، جہاں اس کی والدہ بسمہ بیگم بہت دکھ سے رو رہی تھیں۔ نانا کی ڈیتھ؟ ایشم زیر لب دہرایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب کی بار لہجہ دھیما تھا۔ ابھی وہ زلفی کا فون آیا، اس نے بتایا۔ وہ دور پار کا رشتہ دار، اس کو پتہ ہے اور ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتے رو رہی تھیں۔ تو چلیے، اب پتہ چل گیا، چل پڑیے، ایشم نے مسلطن کہا۔ کیا فائدہ اب جانے کا؟ 2 دن پہلے ڈیتھ ہوئی، اب وہاں جا کے ان بھائی کا منہ دیکھوں جو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ افسردہ ہوتی اٹھ گئیں، جبکہ ایشم کا دل بھی بری طرح دکھا تھا۔ اس کے ماموں امیری کے نشے میں اس قدر گم تھے کہ غریب بہن انہیں بہت ہی بری لگتی تھی۔ وجہ بس اتنی تھی کہ بہن نے اپنی پسند سے ایک غریب سے شادی کر لی۔ خاندان والوں نے تعلق توڑ لیا سوائے باپ کے، لیکن باپ نے بھی شادی کے بعد کم ہی خبرگیری کی تھی۔ وہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے اور بیٹے نے تعلق نہ رکھنے دیا۔ وہ اپنی بیٹی بسمہ کے لیے بہت روتے تھے، لیکن ظہیر پاشا کی طرف سے بسمہ کو حویلی آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ باپ کی بیماری میں ایک بار بھی حویلی نہیں گئی تھی۔ 1 ماہ سے تو ان سے فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور آج خبر ملی انہیں فوت ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں۔ ایشم نے اٹھتے ہوئے آنکھ میں آئے آنسو کو پونجا۔ اب تو رشتہ داری بھی پیسوں سے ہے، جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں اسی کو لوگ رشتہ دار بنا لیتے ہیں۔ خون کے رشتے ایسے بھی بے مول ہوتے ہیں۔ ایشم سر نفی میں جھٹکتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی اب بسمہ بیگم کا سارا وقت رو کے اپنے باپ کو یاد کرتے گزرنا۔ اسے آج اپنے ماموں سے شدید نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، جنہوں نے اطلاع تک دینا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ روٹی توے پر ڈالتی برے برے منہ بنا رہی تھی۔ 19 سال اور 8 ماہ کی ایشم میڈیکل پڑھ رہی تھی، اور ابھی حال میں ہی اس نے ایم ڈکٹ کا انٹری ٹیسٹ پاس کیا تھا۔ اس کا تعلیمی کیریئر بہت شاندار تھا، انتہا درجے کی لائق تھی۔ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی، باپ کی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے دونوں ماں بیٹی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ وہ گہرا سانس بھرتے ماں کے کمرے کی جانب بڑھی اور انہیں زبردستی کھانا کھلا کے میڈیسن دی۔ ابھی وہ باہر آئی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجانے کی آواز آئی۔ ایشم نے سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کو سوٹڈ بوٹڈ رخ پھیرے کھڑا دیکھ وہ ماتھے پہ بل ڈال گئی۔ جی کون؟ وہ شخص پلٹ کے ایشم کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے میں متانت تھی، جبکہ دل میں سخت نفرت۔ ایشم لاشاری، اس نے تصدیق چاہی۔ جی آپ کون؟ ایشم اس خوبصورت مرد کو دیکھتی تھوڑا جھجکی تھی۔ فارس پاشا، ظہیر پاشا کا بیٹا۔ وہ اپنا بلیک چشمہ اتار کے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا، جس کا حسن نظر انداز کرنے کے قابل تو ہرگز نہ تھا، لیکن دل و دماغ میں نفرت کی پٹی بندھی تھی۔
تو وہ کیسے اس کا حسن دیکھ پاتا؟ اس کے مکمل تعارف پہ وہ لب بیچ گئی، کیونکہ اس پہچان کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہاں آنے کا مقصد؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ مقصد ہے تو آیا ہوں، تمہاری مما کہاں ہے؟ وہ اسے ایک طرف کرتا اندر داخل ہوا۔ آپ ایسے اندر نہیں آ سکتے، چلیے واپس باہر۔ وہ غصے سے اپنے سے 8 سال بڑے فارس کو غصے سے بولی کہ وہ اس کی جانب مڑتے اسے گھوری سے نواز گیا۔ ایشم نے اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ قائم کیا۔ پھپھو سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ کمرہ کون سا ہے ان کا؟ وہی سرد و سپاٹ انداز۔ پھپھو، کیا اس رشتے کو پہچانتے ہیں آپ؟ اپنے دادا کے زندہ ہوتے تو آپ آئے نہیں، ان کی وفات تک کا بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ مما اپنے بابا کا آخری دیدار تک نہ کر سکیں، ان سے مل نہ سکیں، اور آج آ کے آپ کہہ رہے ہیں پھپھو؟ وہ طنزیہ انداز اپنائے بولی، بہت زہر بھرا ہے تمہارے اندر ہمارے لیے۔ وہ اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے بولا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جو آپ نے دیا وہی لوٹایا ہے، برائے مہربانی جائیے یہاں سے۔ وہ اسے دروازے کا رخ دکھاتی آنسو ضبط کرتے سخت لہجے میں بولی، پھپھو سے ملے بنا نہیں جاؤں گا۔ وہ بھی ضدی تھا اور اندر کمرے کی جانب بڑھا کہ ایشم نے اس کا راستہ روکا۔ ایک بار کی کہی بات سمجھائی نہیں دیتی، نکلیں ہمارے گھر سے، یہ آپ کے شیان شان نہیں، اس لیے دوبارہ ادھر کا رخ بھی مت۔ اور وہ اسی پل اسے بازو سے پکڑ کے ایک طرف کرتا اندر بڑھا۔ سامنے ہی اسے پھپھو دکھائی دی۔ وہ ان کے پاس جاتا محبت سے ملا۔ وہ بھی اپنے بھتیجے کو مل کے رو دیں اور گلے شکوے کرنے لگیں۔ ایشم کو ان کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا، بجائے اسے گھر سے نکال باہر کرنے کے اس کے ساتھ بیٹھی دکھ سکھ لگا رہی تھیں۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ ابھی اسی وقت چل رہی ہیں ساتھ؟ وہ قطعی انداز میں بولا۔ بسمہ بیگم نے حیرت سے اسے پھر ایشم کو دیکھا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے بولا، ضرور اس میں بھی ان امیروں کی کوئی غرض ہوگی۔ امی جان مت آئیے گا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں۔ ایشم نے فارس کو گھورا تھا، جبکہ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ فارس، کچھ بھی کر کے انہیں پاشا مینشن لے کے آؤ، اس لڑکی سے نکاح کرو، جائیداد اپنے نام کرو اور پھر ختم کر دینا یہ رشتہ، کیونکہ وصیت میں صرف نکاح کی شرط ہے، اس کو نبھانے کی شرط نہیں ہے۔ اپنے بابا کے الفاظ یاد کرتا وہ خود پہ کنٹرول کرتا واپس بسمہ بیگم کی جانب مڑا۔ کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر اتنی تڑپ اتنی محبت ہوتی تو نانا کی ڈیتھ کا مما کو ضرور بتاتے۔ وہ سوال بسمہ بیگم سے کر رہا تھا، جبکہ جواب ایشم کی جانب سے آتا تو وہ لب بینچتے اسے بس گھور کے رہ جاتا۔ پھوپھو جان، کل آغا جان کی وصیت کھلی، ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ آپ کو خان مینشن کی بیٹی بنا کے واپس لے جایا جائے، اور ان کی آخری خواہش کا احترام۔ مسٹر فارس پاشا، جیتے جی تو آپ ان کی خواہش کو پورا نہ کر سکے، اب کون سی خواہش پوری کرنے کا ارادہ ہے، جن سے ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مرنے کے بعد کیا ثواب پہنچنا ان کو۔ ایشم بیٹا، جاؤ چائے پانی کا بندوبست کرو۔ کون سا پانی امی؟ یہ تو منرل واٹر پیتے ہوں گے، انہیں ہمارا غریبوں کا پانی ہضم نہیں ہونا۔ ایشم کچن میں جاؤ، وہ سختی سے بولی تو ایشم پاؤں پٹکتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ فارس پاشا تھوڑا سا اطمینان کے ساتھ اپنی پھپھو کی جانب مڑا اور اپنی باتوں سے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ حد تک تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، اب باقی کا بھی اسے کامیاب ہونا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گی؟ شبانہ بیگم نے ظہیر پاشا سے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ آئیں یا نہ آئیں، مجھے فارس پہ پورا یقین ہے، وہ انہیں لے آئے گا۔ ان کے لہجے کا یقین شبانہ بیگم کو بھی چونکا گیا۔ کچھ ہی دیر میں باہر گاڑی کے ہارن کی آواز سنتے وہ سب چوکنا ہوئے تھے۔ سبھی کی نظریں مین گیٹ کی جانب اٹھیں۔ شبانہ بیگم ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے ہال میں دیکھتی نظریں مین انٹرس پہ گاڑ گئیں، جبکہ ان کی بہن رومانہ بھی وہیں ان کے پاس آن کھڑی ہوئیں، جو عرصہ دراز سے شوہر کی وفات کے بعد یہیں مقیم تھیں۔ ان کی بیٹی سمارا تھی، وہ بھی اپنے کمرے سے نکلتی سامنے آئی۔ مین انٹرس سے فارس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کی عورت اور ایک بے انتہا خوبصورت لڑکی اسپاٹ چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ لیں، یہ تو پہلی بار ہی مینشن پہنچ گئیں، رومانہ نے دانت پیستے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے انتظار میں تھیں، کوئی لینے آئے اور ہمیں اس گھر میں آنے کا موقع ملے۔ رومانہ نے زہر اگلا۔ اتنے میں ظہیر پاشا اپنے کمرے سے نکلتے بہن کی جانب بڑھے اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی بھائی کے گلے سے لگے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اپنے باپ کی یاد شدت سے آئی، گلے شکوے ایک بار پھر شروع ہو گئے۔ ظہیر پاشا نے معافی مانگی۔ شبانہ بیگم ان تک آتی ان سے ملیے، لیکن ایک فاصلے سے۔ ظہیر پاشا نے ایشم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ایک نگاہ بیٹے کو دیکھا، جس کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا، مطلب آگے کا بھی رستہ آسان تھا۔ نورا، ان کے لیے جو کمرہ سیٹ کروایا تھا انہیں وہیں لے جاؤ۔ جاؤ بیٹا، اپنا سامان رکھو اور اس گھر کو اب اپنا گھر ہی سمجھنا۔ شبانہ بیگم نے چہرے پہ مصنوعی مسکان سجائے کہا، جبکہ ایشم صرف ماں کی وجہ سے مجبور ہو کے یہاں آئی تھی۔
جنہوں نے اسے اپنی قسم دی تھی، وہ دونوں ماں بیٹی نورا کے ساتھ روم میں چلی گئیں۔ پاشا صاحب نے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ فارس، تم نے تو معجزہ ہی کر دکھایا۔ وہ بیٹے کے اس کارنامے سے خوش ہوئے تھے۔ کل تک تو فارس ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی صورت اس لڑکی سے نکاح کرنے پہ راضی نہ تھا۔ بہت مشکل سے پاشا صاحب نے اسے سمجھایا اور راضی کیا۔ اب آگے کا مرحلہ دونوں باپ بیٹے نے مل کے طے کرنا تھا۔ آنا تو تھا، اتنا امیر لائف سٹائل کس کو برا لگتا ہے؟ شبانہ نے منہ بناتے کہا۔ فار گاڈ سیک شبانہ بیگم، ایسا کچھ بھی منہ سے مت نکالیے گا۔ جانتی ہیں نا اس نکاح کو کرنا ہے اسی ہفتے ہر صورت، اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ سمجھ لیں۔ کیے کرائے پہ پانی مت گرائیے گا، انہوں نے رسان سے سمجھایا، جبکہ وہ سب ایک ہی بیچ پہ ایک دوسرے سے متفق تھے سوائے سمارا کے۔ وہ تو ایک لمحے کو اس لڑکی کو اس مینشن میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح ہوتا دیکھ کیسے سہن کرے گی؟ جیسے ہی فارس اپنے روم میں گیا، سمارا بھی اس کے پیچھے چھپتی ہوئی اس کے کمرے میں جا پہنچی۔ فارس، وہ اسے ایک دم سے پیچھے سے حق کرتی آنکھیں موند گئی۔ فارس ایک دم چونکا اور دھیرے سے سمارا کو خود سے الگ کیا۔ آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ تم نکاح کر لو گے اس لڑکی سے؟ وہ کرب سے کراہتے بولی۔ مجبوری ہے، جانتی ہوں نا، وہ بگڑے موڈ سے بولا۔ فارس، مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ دل کا ڈر زبان پہ لے آئی۔ اتنا انسیکیور کیوں ہو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو پونچھتے اب کی بار نرمی سے کہتا رخ پھیر گیا۔ پلیز فارس، مت کرو، میں نہیں بانٹ سکتی تمہیں۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوئی، جب فارس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ اپنے اور میرے بیچ فاصلہ قائم رکھو، ہمارے بیچ ابھی محرم کا رشتہ نہیں۔ کنٹرول یور سیلف، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ محرم کا رشتہ تم بنا بھی کسی اور کے ساتھ رہے ہو اور اسے ہی اپنے پاس آنے کی اجازت بھی دو گے، میرا کیا ہوگا فارس؟ وہ مسلسل ایک ہی بات کرتے اب فارس کو زج کر رہی تھی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، تم جاؤ، کل بات کریں گے۔ وہ اس وقت کافی تھکا ہوا تھا، شاور لے کے سونا چاہتا تھا۔ فارس پلیز، مجھے سمارا کہا نا کل بات کریں گے، جسٹ گو۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولا تو وہ سر جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ وہ اپنی گردن کو دائیں بائیں اسٹریچ کرتی اپنی شرٹ اتارتا ایک طرف اچھال گیا۔ بستر پہ نیم دراز ہوتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ بلیک سینڈوں میں اس وقت اس کے بھاری مسلز ابھرے ہوئے اس کی مضبوط جسامت کا پتہ دے رہے تھے۔ بسما پھپھو کے گھر ہوئی آج کی ساری باتوں کو یاد کرتے ایشم کو سوچتے اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ تبھی اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی اور ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا انداز عجلت بھرا تھا۔ فارس کو لگا سمارا واپس آئی ہے، لیکن دروازے سے ایشم کو اندر آتا دیکھ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ میری امی، ان کو سانس نہیں آ رہا۔ ایشم نے بمشکل اپنے آنسو قابو پاتے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ فوراً اپنی شرٹ صوفے سے اٹھاتا فکر مندی سے بولا۔ ان کا انہیلر نہیں مل رہا، شاید آپ کی گاڑی میں گر گیا ہے، سامان سے پلیز چیک کر دیں۔ وہ اس وقت جس طرح بات کر رہی تھی دن والی ایشم سے بالکل مختلف تھی۔ تم چلو پھپھو کے پاس، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فوراً گاڑی کی کیز لیتا باہر کار پورچ میں آیا۔ گاڑی کی سیٹ پہ دیکھا، کوئی انہیلر نہیں ملا۔ نیچے دیکھا تو اسے انہیلر نظر آ گیا۔ وہ فوراً انہیلر لیے اندر بھاگا۔ فارس، کیا ہوا؟ راستے میں سمارا ٹکرا گئی، لیکن وہ نظر انداز کیے پھپھو کے روم کی جانب بڑھ گیا، جہاں ان کی سانس رک رک کے چل رہے تھے اور آنکھیں ابل کے باہر کو آئی تھیں۔ ایشم سے وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ فارس نے انہیلر اس کی جانب بڑھایا تو اس نے فوراً ماں کے منہ کو لگایا۔ کچھ دیر میں ان کا سانس بحال ہونا شروع ہوا۔ ایشم نے ان کا سر اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، ساتھ لفظوں سے حوصلہ بھی دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سانس بحال ہونے پہ بستر پہ لیٹتی فارس کو میٹھی نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ ابھی وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھیں۔ پھپھو کا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کہہ دینا۔ فارس کا لہجہ خود بخود نرم ہونے لگا۔ وہ بسما کی اتنی بگڑی حالت دیکھتا کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو آرام سے لٹاتی ان پہ کمفرٹر دیتی فارس کی جانب بڑھی۔ آپ نے ابھی جو کیا اس کے لیے شکریہ، باقی آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں، میں اپنی امی کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اب وہ پہلے والی ایشم ہی بن گئی۔ فارس نے اسے ایک سخت گھوری سے نوازا اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ لائٹ آف کرتی ماں کے پاس جا ٹکی۔ بھائی، میری ایشم آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک ہوگا، اور یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری ایشم کو مانگ رہے ہیں۔ بسما بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا میری بہن مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ اچانک سے ایشم کی آمد پہ وہاں ہال میں موجود سبھی نے چونک کے اسے دیکھا۔ بسما بیگم کو بیٹی کی اس بات پہ غصہ آنے لگا۔ مجھے آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ماموں، وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اسپاٹ انداز میں بولی، جبکہ صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھے فارس کا دماغ پل میں شارٹ ہوا۔ بیٹا، جب بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو چھوٹے نہیں بولتے۔ ظہیر پاشا نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا تھا، لیکن جب فیصلہ چھوٹوں کے بارے میں ہو تو چھوٹوں سے مشورہ لیا جاتا ہے،
اور مجھے امید ہے میری امی میرے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کریں گی۔ وہ اپنی ماں کو بھی اعتماد میں لینا چاہ رہی تھی۔ ایشم، روم میں جاؤ، میں بات کر رہی ہوں نا، بسمہ بیگم نے اسے ٹوکا تھا۔ امی آپ بات نہیں کر رہی، آپ ایموشنلی سپوائل ہو رہی ہیں۔ ایشم نے خود کو سخت کہنے کا روکا۔ پھپھو نے کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا؟ فارس نے خود کو کچھ بھی سخت کہنے سے روکا۔ فارس کی غصیلی نگاہوں پہ ایشم نے اسے گھور کے دیکھا۔ امی آپ چلیے اندر میرے ساتھ۔ وہ ماں کو اٹھانے لگے۔ ایشم، میں نے تمہاری بات طے کر دی ہے، اس لیے اب کوئی بحث نہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے اسے وہیں روک دیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ماں کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کہاں تو کل تک اس کی ماں بھائی سے نالاں تھی، اور کہاں آج وہ یہاں آتے ہی بھائی کی سائیڈ ہو گئی تھیں۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ اس کے جانے کے بعد بسمہ نے بھائی سے اپنی بیٹی کے رویے کی معافی مانگی، جبکہ ظہیر صاحب کے دل میں اس لڑکی کے لیے مزید نفرت سی بھر گئی، جو اس طرح انہیں جواب دے کے گئی۔ آغا جان کی وصیت نے ان کے ہاتھ پیر باندھے تھے، ورنہ وہ اس لڑکی کو ایک منٹ کے لیے اس گھر میں برداشت نہ کرتے۔ اور پھر ایشم نے کتنے اعتراضات کیے، اچھا خاصا شور مچایا، پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی، اور گھر کے افراد کے بیچ اس کا فارس سے نکاح کر دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جگمگائے، لیکن ماں کی دھمکیوں کے آگے وہ بے بس ہو گئی۔ بہتر ہوگا رخصتی بھی آج ہی کر دی جائے، کل ولیمہ دھوم دھام سے کر لیں گے انشاءاللہ، ظہیر پاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نکاح کی انہیں بے انتہا خوشی ہو رہی تھی۔ اگر اتنی ہی نکاح کی خوشی تھی تو آج بھی دھوم دھام سے کر سکتے تھے، لیکن آج انہوں نے سادگی اپنائی۔ ایشم دل ہی دل میں سب سے بدگمان تھی۔ جیسے آپ کو بہتر لگے بھائی صاحب، اب سے یہ آپ کی بہو ہے، اس گھر کی بہو۔ آپ اس گھر کے بڑے ہیں، اس کے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے اس کی بہتری پہ ہی محیط ہوگا۔ بہن کی باتوں نے ان کا اچھا خاصا مان بڑھایا، اور یوں اسے رخصت کر کے فارس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ لہنگا زیب تن کیے ہوئے تھی، جو زبردستی اس کی امی نے اسے پہننے کو کہا تھا۔ برائے نام میک اپ اور جیولری میں اپنی مکمل دلکشی کے ساتھ اس کے بستر پہ براجمان تھی۔ اسے آج ہال میں سب کی نگاہیں اپنے جسم کے پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس کی ساس پاس اندر آئیں۔ پیاری لگ رہی ہو، اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتی منہ بناتے بولی، لیکن مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا، یہ تو سنا ہوگا نا۔ ان کی اچانک کہی بات پہ ایشم نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جو ہو رہا ہے اسے سچ نہ سمجھ بیٹھنا۔ جس ماں کی خاطر تم نے فارس سے نکاح کیا ہے، اسی ماں کی خاطر فارس سے دور بھی رہنا۔ فارس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں، وہ میری پسند سے شادی کرے گا اور میری پسند کو ہی اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ پھر مجھ سے نکاح کی وجہ؟ وہ دل پہ پتھر رکھے ان کے جاتے قدموں کو زنجیر پہنا گئی۔ مجبوری جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، وہ دھیرے سے کہتی باہر نکل گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایشم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے فارس سے کوئی جنونی عشق تو نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، پر اب نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلنے لگی تھی۔ تبھی کھٹاک سے دروازہ کھلا اور اب بھی آنے والا فارس نہیں کوئی اور تھا، اور وہ سمارا ہی تھی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور دکھ تھا۔ میرا ہے وہ فارس پاشا، صرف میرا ہے، تمہارا نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں اسے دیکھتے چلائی۔ ایشم کو لگا وہ ایک سائیکو خاندان میں آ گئی ہے، تو کر لیتی نکاح اپنے فارس پاشا سے کم میری جان تو چھوٹ جاتی۔ اس بار ایشم نے غصے سے بستر سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اندر آتے فارس نے اس کے الفاظ بخوبی سنے۔ کر لوں گی، بہت جلد کر لوں گی۔ تمہیں فارس کی زندگی سے نکال کے سمارا جنونی ہوئی۔ اگر اتنی طاقت ہوتی نا تمہاری محبت میں، آج تو تم یہاں نہ ہوتی۔ میں نہیں، دو بدو جواب آیا۔ سمارا؟ اس سے پہلے کہ سمارا مزید گوہر فشانی کرتی، فارس نے اسے ٹوک دیا۔ وہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگی، بے چینی سے روتے اس کے سینے سے جا لگی۔ فارس اور سامنے کھڑی ایشم کی نگاہیں ایک دوسرے پہ ٹکیں۔ فارس نے دھیرے سے سمارا کو خود سے پیچھے کیا۔ اپنے روم میں جاؤ۔ اس کا لہجہ بھی نرم تھا۔ فارس؟ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن فارس کی تنبیہی نگاہوں کی وجہ سے اس کے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے، اور وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ فارس کی نگاہ سامنے کھڑی اپنی کمسن بیوی کی جانب اٹھی۔ اس کی اور سمارا کی ایج میں کافی ڈفرنس تھا۔ سمارا تقریباً 26 سال کی تھی، جبکہ ایشم ابھی 19 کی ہوئی تھی، اور خوبصورتی میں بھی سمارا کو بہت پیچھے چھوڑتی تھی۔ آپ نہیں کچھ کہیں گے؟ کوئی کڑوی بات، کوئی ہتک امیز الفاظ؟ فارس اسے اگنور کرتا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا، تو اپنے پیچھے اس کی بات سنتا وہ خاموش ہی رہا۔ ایشم کو چڑ سی ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا، میری ماں کو بیوقوف بنایا، لیکن میں جانتی ہوں اس سب کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے، ورنہ تم امیر رشتہ دار جنہوں نے آج تک کبھی حال تک نہیں پوچھا، انہیں اپنی غریب پھپھو کی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہونے لگی، اور اس سے نکاح کر کے اس کا مستقبل سیکیور کر رہے ہیں۔ واہ، اس ڈرامے کو میری ماں سچ مان سکتی ہے۔ ایشم لشاری نہیں، وہ تالیاں بجا کے اسے داد دے رہی تھی۔ اس کا انداز بہت جان لیوا تھا۔ فارس نے پلٹ کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔
ساتھ ایک ایک قدم اس کی جانب بڑھاتا چلا گیا۔ ایشم کی زبان تالو سے جا لگی۔ وہ اس کے قریب پہنچتے ایک دم سے اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی نرم و نازک دھڑکنیں اس کے چوڑے سینے کے ساتھ جا کے لگتے زور سے ٹکرائیں۔ ایشم نے خود کو چھڑانا چاہا، لیکن کھسمسانے کے چکر میں وہ مزید اس کے ساتھ جڑتی اپنی نازکی اسے محسوس کروا رہی تھی۔ فارس اس کی دھڑکنوں کا شور اپنے سینے میں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری زبان کے جوہر میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ اب مزید کچھ بھی بکواس کی تو 1 منٹ میں زبان کو قابو کروں گا، اور میرا قابو کرنے کا انداز تمہیں بہت گراں گزرے گا۔ وہ اس کے چہرے پہ گرم تپش سانسیں چھوڑتا اسے وارن کر رہا تھا۔ چھوڑیے مجھے۔ وہ پھر سے چٹپٹائی کہ فارس نے اس کی بات کے اگینسٹ جاتے اس کی کمر میں اپنی انگلیوں کو حد درجے پہ وسط کرتے اسے اپنے جسم کے ساتھ مکمل جوڑ لیا۔ سامنے کھڑے مضبوط جسامت کے حامل مرد کی گرفت میں وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہی لگ رہی تھی۔ اس کے جسم کی مضبوطی کو محسوس کرتے پورے جسم و جان سے کانپی تھی۔ کچھ بھی کرنا، لیکن میری بات کے خلاف مت جانا، ورنہ 14 طبق روشن کر دوں گا۔ ایک دم جھٹکے سے اسے چھوڑا کہ وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ اپنا ڈریس لیتا وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ پورا خاندان ہی سائیکو ہے، نہ جانے امی نے کون سے گناہ کی سزا دے دی مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ کر۔ وہ دل برداشتہ ہوتے سوچ رہی تھی، اور یہ راز بھی 2 دن میں کھل ہی جانا تھا، لیکن تب تک سب گھر والوں کو اچھا بن کے رہنے کا ناٹک کرنا تھا۔ فارس باہر آیا تو ایشم کو صوفے میں دبک کے لیٹا دیکھ سر جھٹک گیا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اس کے بستر پہ نہ آئے۔ نہ جانے کیوں وہ لڑکی فارس کو اپنی طرف کشش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ فارس کا دل اس کی نازکیوں کو چھونے کا، انہیں محسوس کرنے کا کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو ڈپٹ کے نیند کی جانب لگایا۔ لائٹس آف کرتے وہ کروٹ بدل گیا۔ ایشم نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ پڑھا، جبکہ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ جب دل راضی نہیں تھا اس شخص کا تو مجھ سے نکاح کیا ہی کیوں؟ وہ اپنے اوپر بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ جو بھی تھا اپنی شادی کو لے کے اس کے دل میں بھی ڈھیروں ارمان تھے، جو آج سب ملیا میٹ ہو گئے تھے۔ فارس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کی کمسن بیوی اسی کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس سے بہت دور۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی ہلکی ہلکی آواز آنے لگی، جس سے وہ مزید بے چین ہوتا اٹھ گیا۔ اس کے اندر کے جوان جذبات نے اسے بہت تنگ کر دیا تھا۔ وہ اس کے وجود سے نظریں چرا رہا تھا، اور خود کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل تھا، ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا۔ وہ اٹھ کے باتھ روم کا رخ کر گیا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوتا وہ اپنے امڑتے جذبات کو قابو کرتا گہرے سانس بھرتا آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اسے خود کے ساتھ لگاتا اس کے جسم کی نازکی کو اپنے اندر اتارتا محسوس کر چکا تھا۔ ان لمحوں کو یاد کرتے وہ بری طرح مچلا تھا۔ اس کا جی چاہا ابھی اس کے پاس جائے اور اپنا حق لے لے، لیکن دیوار پہ ہاتھ رکھے وہ اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کرتا بہت گہرے سانس بھر رہا تھا۔ میں تمہارا کبھی اسیر نہیں ہوں گا، یہ رشتہ وقتی ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گا، اور تمہاری جگہ سمارا آئے گی جو میرے سٹینڈرڈ کی ہے۔ وہ چلایا اور دیوار پہ مکہ دے مارا۔ اس کے اپنے الفاظ پہ ہی اس کا دل انکاری ہوا۔ اسے اس لڑکی کی طلب میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ احساسات، وہ جذبات جو وہ ایشم کے لیے جاگتے محسوس کر رہا تھا، اس نے ایسے جذبات کبھی سمارا کے لیے نہیں محسوس کیے تھے۔ حالانکہ وہ اس کے قریب رہنے کی بھی بے انتہا کوشش کرتی تھی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے دوری بنائے آج کی خوبصورت رات کو برباد کر چکے تھے۔ دوسرے دن گھر کے اندر ہی چند عزیز رشتہ دار اور اقارب کو بلوا کے ولیمے کی تقریب کر دی گئی۔ آغا جان کی ڈیتھ کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ فارس کی اچانک شادی وہ بھی سادگی سے کرتے دیکھ سب لوگوں کے سوالوں کے جواب میں آغا جان کی آخری خواہش کا ذکر چھیڑا۔ اڑتی اڑتی یہ خبر ایشم تک بھی پہنچ گئی۔ اس کا دل ان لوگوں سے مزید برا ہوا۔ سب کے جانے کے بعد وکیل صاحب کی آمد ہوئی۔ سبھی ہال کمرے میں موجود تھے، سمیت بسمہ بیگم کے۔ وکیل صاحب نے فارس کو شادی کی مبارکباد تھی، جس نے اسے بس خاموشی سے سنا۔ وہ وصیت کی شرط مکمل کر چکا تھا، اور مزید اس لڑکی کو 1 رات کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اسے جلد از جلد اپنے کمرے سے اپنی زندگی سے دور کر دینا چاہتا تھا۔ آغا جی کی شرط کے مطابق آپ نے ان کی نواسی سے شادی کر لی۔ اب اس وصیت کی آخری لائنوں کو میں پڑھنے لگا ہوں، جو کہ نکاح ہو جانے کی صورت میں ہی پڑھنی تھی۔ سبھی ہم تن گوش ہوئے، جیسا کہ نکاح ہو گیا ہے۔ اب دونوں پہ لازم ہے کہ وہ 3 ماہ تک اس نکاح کو قائم رکھیں گے۔ اگر 3 ماہ کے دوران دونوں میں سے کسی ایک نے بھی علیحدگی اختیار کی تو اسے اس جائیداد سے آگ کر دیا جائے گا۔ 3 ماہ بعد ایک ساتھ رہنے کی صورت میں جائیداد دونوں کے نام منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں جیسے چاہیں اس جائیداد کا بٹوارا کر سکتے ہیں۔ یہ یہاں پہ آپ دونوں کے سائن چاہیے۔ وکیل صاحب نے پیپرز فارس کے آگے کیے، جبکہ ایشم وہاں موجود نہیں تھی۔ فارس نے دل ہی دل میں بیچو تاب کھاتے ان پیپرز پہ سائن کیے۔ کہاں تو وہ ایک دن اس لڑکی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، کہاں اب پورے 3 ماہ برداشت کرنا تھا۔ میں ایشم سے سائن کروا کے لاتا ہوں۔ وہ فائل اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
جیسے ہی دروازہ کھولا اچانک سے ایشم بھاگتی اس کے سینے سے جا ٹکرائی اور سختی سے اسے بھینچا۔ اس کے یوں اچانک خود میں سمانے پہ وہ حیرانگی سے اس منظر کو دیکھتا سٹک ہوا۔ وہ بہت بری طرح گھبرائی تھی۔ کیا ہوا؟ فارس کا لہجہ بہت نرمی لیے ہوئے تھا اور وہ خود بھی نہ سمجھ پایا۔ وہ وہاں کوئی تھا؟ میں ڈر گئی۔ ایشم بالکل بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ وہ بہادر لڑکی اندھیرے میں کسی انجان شخص کے سائے کو دیکھتی بری طرح گھبرائی تھی۔ فارس نے پورا کمرہ چیک کیا، کوئی نہ تھا۔ تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ لو پانی پیو۔ اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا جسے 2 گھونٹ بھرتے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا وہم نہیں تھا، کوئی نہ کوئی تھا ضرور۔ ریلیکس، ان پیپرز پہ سائن کر دو۔ فارس نے فائل اس کے سامنے رکھی تو وہ فارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جائیداد کے پیپرز ہیں، اب نکاح کے بعد تمہیں بھی بہت کچھ ملے گا اس جائیداد میں سے، اور اتنا کچھ ملے گا کہ ساری زندگی عیاشی کے ساتھ گزار لوگی۔ وہ اسے جس انداز سے بول رہا تھا ایشم کو برا لگا۔ اس نے فائل کھولی اور پیپرز کو پڑھنے لگی، جنہیں پڑھ کے ایشم کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ مطلب اس جائیداد کی خاطر اس سے فارس سے نکاح کر لیا؟ ایشم کا دل بہت سخت دکھا، حالانکہ وہ جانتی تھی اس نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہی رہی ہوگی، پر اب حقیقت سامنے آئی تو اس کا دل سخت دکھ رہا تھا، اور تب اس نے خاموشی سے ان پیپرز پہ سائن کر دیے۔ اب سے تم اور میں صرف 3 ماہ کے لیے اکٹھے رہیں گے، اس کے بعد باہمی رضامندی سے ہم الگ ہو جائیں گے، اور تب تمہیں بینک بیلنس سمیت جائیداد کا ایک بڑا حصہ بھی دیا جائے گا جو تمہارا انعام ہوگا۔ غریبی کی زندگی سے نکل کے امیری کا مزہ چکھنا اچھا لگے گا۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھتا اس کو مزید سلجھا گیا، لیکن اب وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ کیا امی سب جانتی ہیں؟ فارس جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کے سوال پہ وہ رکا۔ وہ ایک ایک بات جانتی ہیں، اس نکاح کی مدت کو بھی جانتی ہیں، اور اس وصیت کی شرط کو بھی، اور لالچی پن تو ان کے اندر بھی تھا جو جائیداد کی خاطر بیٹی کا سودا کر دیا۔ وہ تنفر سے بولا۔ ایشم نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جا چکا تھا۔ ایشم کو ہر چیز سے نفرت ہونے لگی۔ اس کی والدہ ہمیشہ اپنے امیر لائف سٹائل کو یاد کیا کرتی تھیں جو شادی سے پہلے وہ جی رہی تھیں۔ آج انہیں موقع ملا تھا وہ سب واپس پانے کا، اور اس کے لیے وہ بیٹی کو داؤ پہ لگا گئیں۔ ایشم ماں سے بھی بدزن ہو چکی تھی۔ 3 ماہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ میں 1 ہفتے کے اندر تم سے الگ ہوں گی۔ بھاڑ میں کیا سب، یہ امیری، یہ دھن دولت جائیداد، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے ایک سچا جیون ساتھی چاہیے تھا جو صرف میرا ہو کے جیے، جو مخلص ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو فارس پاشا، تمہیں تمہاری دولت سمیت اپنی زندگی سے کک آؤٹ کروں گی، اور وہ بھی ایسے کہ تم سب کے سامنے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایشم دل ہی دل میں پلاننگ کرتی اب مطمئن تھی۔ سب کو واضح ہو چکا تھا یہ شادی صرف ایک ڈرامے بازی ہے، اس لیے اب مزید میاں بیوی کا ناٹک انہیں باہر کے لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا تھا۔ گھر والوں کو اب پتہ چل چکا تھا۔ بسمہ بیگم نے ایشم سے بہت دفعہ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کا خیال تو رکھتی لیکن ان سے بات چیت بند کر چکی تھی۔ بسمہ بیگم اس کی اجنبیت کی دیوار کی وجہ سے بہت روتی تھی، لیکن ایشم کا سخت دل موم نہ ہوا۔ فارس اور ایشم ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتے، لیکن ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے تھے۔ ایشم بس موقع کی تلاش میں تھی کہ کس طرح وہ فارس کو سب کے سامنے بے نقاب کرے اور اس سب کا بدلہ لے۔ پھر اسے موقع مل گیا۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے اور 1 ماہ باقی تھا۔ اس کے بعد سب کچھ وہی ہونا تھا جیسا ان امیروں نے سوچ رکھا تھا۔ اپنے فائدے کے لیے انہوں نے ایشم کا استعمال کیا تھا۔ اب جوابی کارروائی کرنے کی باری ایشم کی تھی۔ آج گھر میں مہمان اکٹھے ہوئے تھے۔ آج آغا جی کے لیے دعا تھی، قرآن خوانی کروائی گئی، خیرات و صدقات دیے گئے۔ سمارا بے انتہا خوش تھی۔ ہر کام میں وہ فارس کے ساتھ تھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوتی تھی۔ ایشم کے اندر ایک جلن سی ابھرتی۔ جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا، اور شوہر بیوی کی بجائے کسی اور کو اہمیت دے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو تکلیف وہ دینے والی تھی اس میں فارس کو وہ تڑپتا ہوا دیکھنے والی تھی۔ دعا کے بعد کھانے کا سیشن شروع تھا کہ تبھی ایک وکیل نے آتے ایشم سے ملاقات کا کہا۔ ایشم اس وکیل کو دیکھ اس کے پاس آتے اس سے فائل لے لی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ فارس کی زیرک نگاہوں سے یہ منظر نہ چھپ سکا۔ ایکسکیوز می، مجھے اس وقت یہاں آپ سب کے سامنے اپنے نام نہاد شوہر سے کچھ کہنا ہے۔ اچانک سے ایشم کی آواز پہ سبھی نے چونک کے اسے دیکھا۔ بسمہ بیگم نے بھی پریشان کن انداز میں بیٹی کے چہرے پہ جنون دیکھا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 2 ماہ پہلے آغا جان کی خواہش پہ اس شخص نے مجھ سے نکاح کیا، لیکن وہ سب ایک دھوکہ تھا اور آج مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ وہ بے لچک انداز میں بولی۔ سب پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سیدھی فارس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ فارس نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ لیکن بیٹا ایسے نہیں کہتے، چلو شادی جن حالات میں بھی ہوئی ہوگی، یوں منہ چڑھا کے طلاق نہیں مانگتے بیٹا، گناہ ہوتا ہے، اور اتنے اچھے گھر اور خاندان میں آئی ہو، کیوں طلاق کا دبا لینا چاہتی ہو؟ خاندان کی ایک عورت پہ نرمی سے اسے سمجھایا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں اپنے شوہر سے خوش نہیں، یہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے۔
کیا بکواس کر رہی ہو؟ فارس کو یک دم اس کی بات پہ بے انتہا غصہ آیا اور اسے بازو سے جکڑے اپنی طرف کھینچا۔ یہی سچ ہے مسٹر فارس پاشا، آپ مجھے ایک دن بھی سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ میں اس بنگلے، گاڑی اور نوکروں کا کیا کروں؟ مجھے شوہر کا پیار چاہیے تھا جو نہیں ملا، اس لیے یہ لیں پیپرز۔ اس دن پیپرز پہ سائن آپ نے مجھ سے کروائے، آج ان پیپرز پہ سائن آپ کریں۔ اس کے سامنے اٹل لہجے کرتے وہ اسے سود سمیت سب لٹا رہی تھی اور اپنے عمل سے سب کو غصہ دلا چکی تھی۔ کیا ہے یہ؟ وہ اس کی آنکھوں میں غصے سے دیکھتے دبے دبے لہجے میں بولا، خلا کا نوٹس، اس پہ سائن کریں اور آج ابھی اسی وقت ہم اپنے راستے الگ کریں گے، کیونکہ مجھے مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ فارس پاشا، وہ اب کی بار اونچی آواز میں چلائی کہ ہر طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ فارس پاشا اپنی کمسن بیوی کی جرت پہ غصہ تو تھا پر سخت حیران بھی تھا۔ اس نے کتنا سوچ سمجھ کے وار کیا تھا۔ تمہارے گلے شکوے مجھے پہلے پتہ ہوتے تو پہلے دن ہی تمہیں بہت اچھے سے سیٹسفائی کر دیتا، تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں تو بچی سمجھتا تھا تمہیں، اور تم پوری آفت نکلی۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے ساتھ سونے کا، چلو آؤ آج تمہارے سارے ارمان پورے کروں۔ فارس نے کہتے ہی اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کے گیا۔ ایشم کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا فارس اس کو طلاق دینے کی بجائے کمرے میں لے کے جائے گا۔ اسے کمرے میں لاتے ہی بستر پہ زور سے پٹخا۔ وہ اوندے منہ جا کے بستر پہ گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، فارس نے دروازے کو لاک لگاتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھالی۔ خبردار جو میرے پاس آئے، آپ اس سمارا سے محبت کرتے ہیں اسی کے پاس جائیے، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ چلائی۔ لیکن فارس نے اس کے اوپر آتے اسے کمر کے خم سے سختی سے دبوچا کہ اس کی سسکی بلند ہوئی۔ آج تمہارے اندر اس قدر سماؤں گا کہ تمہاری سیٹسفیکشن بھی ہوگی اور 9 ماہ بعد ماں بھی بنو گی۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کے بولتا، اس کو بالوں سے جھکڑے اس کا چہرہ اونچا کرتے اپنے مقابل کر گیا اور غسیلی نگاہ سے اس کی سہمی نگاہوں کو دیکھنے لگا۔ فارس نے اس کی شرٹ کو ایک جھٹکے میں اس کے تن سے جدا کیا۔ ایشم نے اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کا بھاری بھرگم باڈی بلڈر جیسے وجود کو 1 انچ بھی خود سے پرے نہ جھٹک سکی، اور وہ اس کی کمسنی خوبصورتی اور دلکشی کو دیکھتا اب غصے میں بھی بہکنے لگا تھا۔ اس نے کس طرح اتنے دن خود کو ایشم سے دور رکھا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ آج اس کی باتوں نے اسے بری طرح اکسایا تھا کہ وہ اب چاہ کے بھی خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت دھڑکنوں کو بلاؤز میں دیکھتا وہ ان پہ جھکا تو ایشم چلائی۔ فارس نے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھے، اس کی فضول چیخوں کا گلا گھونٹا اور اس کے کندھے، گردن اس کی دھڑکنوں پہ اپنے لبوں سے نرم اور سخت لمس کی بوچھاڑ کر گیا۔ وہ جنونی سا ہو رہا تھا اور اس کے نازک وجود پہ وہ اپنا تسلط قائم کرتا جا رہا تھا۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اب کی بار لائٹس بھی آف کر گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اسے اپنے اوپر چھاتا دیکھ ایشم نے جیسے خود کو باور کروایا۔ یہ زبردستی نہیں ہے، یہ رضامندی سے سیٹسفیکشن ہے جو آج تمہیں مجھ سے ملے گی۔ وہ اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دباتے جھٹکے سے اس کی چیخ نکلواتا، اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹتا اس کے لبوں پہ قابض ہوا۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے رو دی۔ کیا ہوا؟ اب اتنا سسک کیوں رہی ہو؟ وہ اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کرتے دھیمے دھیمے سرگوشیاں کرتا اسے باور کرا گیا کہ اس پہ فارس کا کتنا حق ہے۔ ظالم ہے آپ، وہ بے ربط جملے بولتی فارس کو مزید اکسا رہی تھی۔ تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ سب کروں۔ اس کی گردن سے ہاتھ نیچے لے جاتے اس کا سر تکیے سے ذرا سا اوپر اٹھاتے وہ شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا تھا۔ ایشم اب بھی مزاحمت ترک کر گئی۔ یہ سوچ آتے کہ وہ اس کے نکاح میں ہے اور اپنا حق لینے کا وہ پورا حق رکھتا ہے، اور خود ہی آج اپنے لفظوں سے اسے تکلیف پہنچائی، اور اب اس کا ازالہ اسی صورت ممکن تھا۔ صبح شاور لیتا شرٹ لیس لوز ٹراؤزر میں وہ باہر نکلا تو نظر بے اختیار ایشم پہ اٹھی جو سر پاؤں تک کمفرٹر میں چھپی ہوئی تھی۔ فارس کے لبوں کو ایک بھرپور مسکان نے چھوا۔ رات کے پہر کے لمحات آنکھوں میں گھومے تو دل میں پھر سے اس کی طلب جاگنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، بستر کی جانب بڑھتا۔ اے مسز سیٹسفیکشن، شاور لینا ہے یا راؤنڈ 2 شروع کریں؟ وہ اس کے کانوں میں گھس کے بولتا اسے بری طرح چونکا گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھی تھی، لیکن اچانک اپنی حالت دیکھتی وہ واپس اپنے اوپر کمبل لے گئی۔ ایسے چھپانے کا مقصد؟ سب دیکھ چکا ہوں میں۔ وہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے دراز سے سگریٹ نکال کے سلگھا گیا۔ آپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بولتی بہت معصوم لگی، لیکن فارس جانتا تھا وہ معصوم نہیں، کیونکہ ابھی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی۔ مزید چاہیے؟ چلو آؤ باتھ روم چلتے ہیں، مارننگ رومانس کرتے ہیں جیسا اکثر ناولز میں، فلموں میں ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے، باتھ ٹب رومانس کریں یا شاور رومانس بیسٹ رہے گا؟ بہت ہو گیا، خبردار جو اب میرے پاس آئے میں جان لے لوں گی آپ کی، وہ انگلی اٹھا کے وارن کرتی۔ اس وقت فارس کو بہت سکون دے رہی تھی۔ جان تو آج رات نکالوں گا، جو کسر رہ گئی ہے نا وہ پوری کروں گا۔ فرسٹ ٹائم تھا اس لیے ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھا تھا، اب دیکھ لیا ہے تم مجھے سہن کر سکتی ہو، اس لیے آج رات طوفان آئے گا۔ اب تو سمارا سے محبت کرتے تھے نا، پھر میرے قریب کیسے آئے؟ یہ بے وفائی نہیں۔
فارس کے جاتے قدم رکے. سوتن بنے گی وہ تمہاری. اسی بستر پہ اسے بھی سیٹسفائی کروں گا. میرے اندر تو اتنی پاور ہے کہ 2 بیویوں کو سیٹسفائی کر سکوں. تم اپنا دیکھ لو تمہارے اندر کتنا اسٹیمنا ہے جھیلنے کا. وہ اسے اتنے بے باک الفاظ میں آئینہ دکھائے گا ایشم کو اندازہ نہیں تھا. اٹھ جاؤ ورنہ ابھی خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے نرم و ملائم جسم کو خود شاور کے نیچے لے کے میں جا رہی ہوں شاور لینے. آپ جائیے یہاں سے. وہ آنکھیں میچتے چلائی تھی کہ اسی پل فارس اس کی جانب بڑھے. اس پہ کمفرٹر کو ہٹاتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا. اس کے صاف شفاف جسم پہ اپنی شدتوں کی سوگاتیں دیکھتا وہ دھیما سا مسکرایا اور اسے لے جاتے شاور کے نیچے کھڑا کیا. 10 منٹ ہیں تمہارے پاس. شاور لے کے باہر نکلو. وہ اسے سخت لہجے میں کہتا خود باہر نکل گیا. ایشم شاور لیتی 10 منٹ میں ہی باہر آ گئی. اسے لگا وہ جا چکا ہوگا. وہ دھڑلے سے بنا کپڑوں کے ہی ٹاول خود پہ لپیٹے باہر آئی. سامنے ہی فارس کو کھڑا دیکھ انہی قدموں پہ واپس پلٹی کہ فارس نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے. اس کو اپنی طرف کھینچتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگایا. اس کی گردن کی پشت پہ اپنے لبوں کا لمس بکھیرا. آئندہ مجھے دیکھ کے یوں بھاگی تو اٹھا کے بستر پہ پٹھوں گا, سمجھی تم؟ وہ اسے کبٹ کے ساتھ لگاتے وہاں سے اس کے لیے کپڑے نکالنے لگا. صرف 1 ماہ رہتا ہے. اس کے بعد آپ نے مجھے طلاق ہی دینی تھی نا, تاکہ ساری جائیداد آپ کے پاس رہے. پھر مجھ سے ازدواجی تعلق کیوں بنایا؟ بچہ ہو گیا تو؟ مطلب تمہیں یقین ہے کہ کل رات کی ہماری قربت سے بچہ آ جائے گا؟ وہ اس کی ساری باتوں میں اپنے مطلب کی بات نکالتا اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ مس کرتا گمبھیر لہجے میں بولا. اس کا چہرہ بری طرح بلش کرنے لگا. بہت بے شرم ہے آپ. وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے فاصلہ بنانے لگی. خیر اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو آج پوری کر لوں گا, لیکن یہ تو کنفرم ہے 9 ماہ بعد میرا بچہ تمہاری گود میں ہوگا. وہ اس کے لیے ڈریس سلیکٹ کرتا اب انر ڈریس نکال رہا تھا. میں خود کر لوں گی, آپ ایک طرف ہوں. وہ جو اسے اپنی باہوں کے ہلکے میں لیے ہوئے تھا اس کی بات پہ اس کے ساتھ اپنا سینہ مس کرنے لگا. اس کا مضبوط سینہ اور ابس دیکھتی وہ لرز اٹھی. یہ کلر کیسا رہے گا؟ گلابی دھڑکنوں پہ گولڈن. واہ فارس پاشا, کیا کمبینیشن کر رہے ہو. یہ دن بھی آنا تھا. وہ خود کا مذاق بناتے اس کا ڈریس لیے اب اسے ایک ہاتھ سے اپنی بازو میں اٹھاتا ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا. اب اس کا ارادہ اسے خود ڈریس اپ کرنے کا تھا, لیکن عین وقت پہ ایک امپورٹڈ کال آ گئی تو مجبوراً اسے جانا پڑا. جبکہ ایشم نے شکر کا سانس لیا. ایک ہی رات میں اس نے ایشم کو زچ کر کے رکھ دیا تھا, کچھ بے باک حرکتوں کی وجہ سے اور کچھ بے باک باتیں. وہ تو کل بھری محفل میں اسے للکار کے پچھتائی. سمارا نیچے اتر رہی تھی جب اس کا ٹکراؤ ایشم سے ہوا. وہ نہائی ہوئی نکھری اس کے سامنے کھڑی اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کر گئی. اس کے چہرے پہ کھلتے رنگ دیکھ کے سمارا کا دل ڈوب سا گیا. کل جس طرح بھری محفل میں ایشم نے فارس پہ الزام لگایا تھا اور اسے گھسیٹتا روم میں لے کے گیا تھا, سب کو یہی لگا تھا کہ وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا. لیکن یہاں تو ایشم کے انداز ہی نرالے تھے. کل تم نے جو سب کے سامنے بکواس کی, اس کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی باہر آنے کی؟ ایک شوہر کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے تم نے, شرم نہیں آئی؟ اب کس منہ سے باہر سب کے سامنے نظر اٹھا کے جاؤ گی؟ سمارا کی بات پہ ایشم کے چہرے کو مسکان نے چھوا. وہ اس لیے ڈیر کیونکہ فارس نے میرے سارے گلے شکوے دور کر دیے. رات ایسے مجھ پہ چھایا کہ کیا بتاؤں, کبھی اٹھا کے ادھر پٹخا کبھی ادھر. پوری رات ہی سسکیاں نکلواتا رہا میری. اف ہی از ٹو ہاٹ. ایشم نے مسکراتے ہوئے سمارا کے سر پہ بم پھوڑا. تم جھوٹ بول رہی ہو. میرا فارس ایسا؟ فارس اب میرے ہیں, بہتر ہوگا تم ان سے دور رہو. ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو رات اپنا لیا ہے. اب اس گھر کی مالکن بننے کے خواب بھول جاؤ, کیونکہ اب ان کی کوئی تعبیر نہیں ملنے والی. وہ اسے انگوٹھا دکھا کے اس کا رخ نیچے کرتی اچھا خاصا زچ کرتی آگے بڑھی. آئی بڑی کہیں کی فارس میرا ہے. ساری رات میری مت مار کے رکھ دی اس منسٹر نے. اب دن کو اسے دے دوں؟ رات گزارو نا اس کے ساتھ, تب پتہ چلے. اپنے الفاظ میں وہ تھوڑا اونچی آواز میں ہی ہڑبڑا رہی تھی. ارد گرد سے بے خبر آگے بڑھتی وہ جیسے ہی کوریڈور سے نکلی کسی نے کمر سے کھینچ کے اسے پلر کے نیچے دیوار کے ساتھ پن کیا. بہت تیز زبان چل رہی ہے, بلکہ شراٹے بھر رہی ہے. لگتا ہے تیر صحیح نشانے پہ لگا ہے. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ معنی خیزی سے بولا, چھوڑے مجھے, کیا بار بار چپک رہے ہیں فضول میں؟ وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی, اب تو ایک جسم ایک جان ہو گئے ہیں, اب تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک پل کو ایشم سٹک ہو گئی. دونوں ہی کی نظروں کا بری طرح تصادم ہوا. دونوں ہی کی دھڑکنیں تیز رفتار سے دھڑکیں. آپ مجھے 1 ماہ بعد چھوڑ دیں گے؟ وہ بجھتے دل سے پوچھ رہی تھی. میں نے ابھی کوئی فارسی بولی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آئی یہاں؟ اچانک سے اس کے پیٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھرا تو وہ آنکھیں میچتی سسکی. یہاں سے میرا وارث آئے گا, اس کے لیے 1 ماہ دن رات کوشش کریں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے میں اپنی بیوی کو کتنی اچھی طرح سیٹسفائی کرتا ہوں. بس کر دیں فارس پاشا, یہ لفظ اب دوبارہ مت کہیے. غلطی ہو گئی جو کل بول دیا. وہ غصے سے اپنے ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی تو فارس اگلے ہی پل سنجیدہ ہوتا پیچھے ہٹتے اپنے سینے پہ بازو باندھے اسے دیکھنے لگا. کس کے کہنے پہ یہ الفاظ بولے تھے تم نے؟ اس کے غیر متوقع سوال پہ ایشم کے چہرے کا رنگ 1 منٹ میں فک ہوا. بولو ایشم, کس کے کہنے پہ الفاظ بولے تم نے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں
اتنی بڑی بات کہنے کی تم میں ہمت نہیں. تم نے میری مردانگی پہ سوال اٹھایا. جی تو چاہا رات کو تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا دوں. جس طرح تم نے میری ذات کو سب کے سامنے سوالیہ نشان بنا کے چھوڑ دیا. وہ اس کے پاس ہوتا ایک دیوار پہ ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا، جبکہ لہجہ سرد اور آواز دھیمی تھی. آپ میرے ساتھ ایسا کرتے؟ لہجہ مضبوط اور بے یقین ہوا. تم کیا ایکسیڈنٹ کر رہی تھی؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا تو ایشم سر جھکا گیا. مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے غصے میں وہ سب کہا. 2 ماہ ہو گئے تھے ہماری شادی کو. ایک دن آپ نے مجھے چھوا نہیں، اسی لیے کہ آپ نے مجھے 3 ماہ بعد چھوڑ دینا تھا. مجھے فرسٹریشن ہو گئی تھی. اس طرح تو آپ جیت جاتے، آپ کو سب کچھ مل جاتا. مجھے یوز کیا آپ نے. وہ غصہ میرے اندر بھر گیا تھا. اور پھر ممانی کے الفاظ. کیا کہا مما نے؟ وہ جو اسے توجہ سے سن رہا تھا مما کے ذکر پہ چونکا. وہ کہہ چکی تھی کہ آپ کبھی میرے قریب نہیں آئیں گے کیونکہ آپ ان کی بھانجی کے لیے خود سنبھال کے رکھے ہوئے. میں صرف ایک مہرہ ہوں جسے یہاں سب نے استعمال کیا اور 3 ماہ پورے ہوتے یہاں سے نکال دیا جائے گا. مطلب 3 ماہ تک قربانی میں دوں اور میرا شوہر کسی اور پہ اپنے جذبے لٹائے؟ مجھے منظور نہیں تھا. میں نے پوری رات جاگ کے گزار دی اور پھر کل میں نے آپ کو وہ اذیت دی جو میں 2 ماہ سے سہتی آ رہی ہوں. وہ سب اعتراف کر گئی اور تمہیں لگا کہ سب کے کہنے کے بعد میں کیا کروں گا؟ وہ مزید اسے اکسا رہا تھا. مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ لرزتی آواز میں بولی. اب کیا خیال ہے؟ اب تو تمہارے جسم پہ اپنی مہر بھی لگا چکا ہوں. وہ اتنا قریب تھا کہ بولتے اس کے ہونٹ اس کے لبوں سے مس ہو رہے تھے. 1 ماہ بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ بمشکل وہ الفاظ بولی جو وہ نہیں بولنا چاہ رہی تھی. گڈ. اچھا سوچتی ہوں میرے بارے میں. تب تک اگر تم پریگننٹ ہو گئی تو وہ ایسے سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب ایشم کے پاس نہیں تھا. چلو میں بتاتا ہوں. اگر تم 1 ماہ تک پریگننٹ نہ ہوئی تو تمہارے معاہدے کے مطابق چھوڑ دوں گا اور تمہارے حصے کی جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا. اور اگر تم پریگننٹ ہو گئی تو 9 ماہ تک تمہیں مجھے جھیلنا ہوگا. ہر رات بنا کسی لحاظ کے اٹھا کے بیڈ پہ پٹکوں گا. سسکیاں نہیں نکلنی چاہیے. وہ اس کے کچھ دیر پہلے کے بولے گئے الفاظ سن چکا تھا. اور بچہ ہو جانے کے بعد؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی. مطلب تمہیں یقین ہے فارس پاشا تمہیں سیٹسفیکشن کے ساتھ پریگننٹ ہی کر دے گا؟ فارس اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتا وہ پیچھے مڑا. اپنی والدہ کو دیکھتا وہ لب بینچے پیچھے ہٹا. تمہارے بابا بلا رہے ہیں، جلدی آؤ. وہ ایشم کو ایک گھوری سے نوازتے وہاں سے چلی گئی. فارس نے ایشم کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. انہیں ایک ساتھ دیکھ ظہیر پاشا بھی ٹھٹکے تھے لیکن خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا. آج فارس کو آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے 1 ماہ ہونے والا تھا. اس نے ہر رات اس کے قریب رہنے کا بولا تھا لیکن اچانک ہی اسی دن اسے آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا اور وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا. اس دوران اس نے ایشم سے رابطہ بھی نہ کیا. وہ راتوں کو جاگ جاگ کے روتی تھی، تکیے کو اپنے سینے سے لگائے ہچکیاں بھرتی تھی. ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی عشق کی جو لا علاج تھی. اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا اور اس بات کا اظہار وہ کبھی فارس سے کرنے والی بھی نہیں تھی. وہ اس کی اسیر ہو چکی تھی. اس رات چاہتا تو وہ بدلے میں اس کی چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا، بہت زیادہ درد دیتا، لیکن اس نے ہاتھ تک نہ اٹھایا. اور جس طرح اس نے اپنے لمس سے روشناس کروایا وہ آج بھی اسے ایک لمس میں ہی جی رہی تھی. کل 3 ماہ پورے ہو جانے تھے اور وہ دن بھی آخر آ ہی گیا جب اسے یہاں سے جانا تھا. اس کی ڈیٹ آ کے گزر چکی تھی لیکن اس نے اپنا پریگنینسی ٹیسٹ بھی نہیں کروایا تھا. اسے ڈر تھا کہ وہ پریگننٹ نہ ہوئی تو. وہ گہرا سانس بھر گئی. بسمہ اب وقت آ گیا ہے کہ وعدہ پورا کیا جائے اور آج آپ کو یہاں سے جانا ہوگا. یہ رہے جائیداد کے کاغذ، یہ گھر کی چابیاں اور یہ گاڑی کی جو ایشم کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ہی دیا ہے. بینک اکاؤنٹ میں بھی اچھی خاصی رقم ڈال دی ہے جسے آپ ساری زندگی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. کبھی کوئی جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی. ظہیر پاشا نے تفصیلی جواب دیا تو بسمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. انہوں نے بیٹی کو دیکھا جس کے نصیب انہوں نے خود لکھے تھے. وہ بہت خاموش تھی، ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی. بسمہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے. آج جیسے وہ سب ہار گئی تھیں. سمارا کے چہرے پہ ایک مسکان تھی، جیت کی سی سرشاری. وہ ماں سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی جنہوں نے اس کا سودا ایک نئے انداز میں کیا تھا. وہ گہرا سانس بھرتی دروازے کی جانب بڑھی کہ بری طرح چکر آنے پہ لڑکھڑائی. بسمہ بیگم کی چیخ نکلی. آگے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالنا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا. نہیں، اب جھوٹے سہارے نہیں چاہیے امی، مجھے اکیلے چلنا ہے، مت دیجیے گا سہارا. وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی دروازے کی جانب بڑھی. پر دہلیز پہ پہنچتے قدم باہر رکھتے ہی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے پہ وہ گر گئی. پر فارس جو اندر آ رہا تھا اس نے اسے فوراً سے تھام لیا. سب نے حیرت سے اسے دیکھا جو اچانک ہی آ گیا. فوراً بے ہوش ہوئی. ایشم کو اٹھاتے ہاسپٹل پہنچایا جہاں اسے یہ خبر سننے کو ملی کہ وہ ایکسپیکٹنگ کر رہی ہے. ایشم جڑواں بچوں کی ماں بننے والی تھی. فارس کی تو خوشی سے آنسو نکل آئے. پورے جسم پہ جیسے لرزہ طاری ہو گیا. باپ بننے کا احساس ہی الگ تھا. اب اس کی اولاد اس دنیا میں آئی نہیں تھی لیکن وہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے آج وہ باپ بن گیا ہو. ہاسپٹل کے بیڈ پہ لیٹا وہ کمسن وجود اپنے اندر اس کی 2 اولادوں کو سنبھالے ہوئے تھی. اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بھوسا دے گیا. ایشم کی آنکھیں ٹھنڈے لمس پہ فوراً کھلیں. اپنے سامنے فارس کو دیکھ
وہ اپنی آنکھیں خطرناک حد تک پھیلا گئی۔ کیا ہو گیا؟ پہلی بار دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا پیار سے بولا۔ آپ آ گئے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، میرا بھوت ہے۔ وہ اسے چھیڑتے بولا تو ایشم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ 1 ماہ تک مجھ سے دور رہیے، اب بھی نہ آتے، وہیں باہر کسی کی زلف کے اسیر ہو جاتے۔ وہ خفگی سے بولی۔ اف، یہ انداز خاص بیویوں والا سوٹ نہیں کر رہا، مجھے وائلڈ انداز چاہیے، کچھ تم کاٹو کچھ میں، اپنی اپنی من پسند جگہ پہ، جیسے یہاں۔ وہ اس کے گالوں پہ انگلی مس کرتا نیچے دھڑکنوں پہ لایا، یہاں مزید پیٹ تک سرکایا، یہاں۔ ایشم کا سانس تھما تھا، کچھ یہاں۔ وہ مزید نیچے ہاتھ سرکاتا کہ ایشم نے تھام لیا۔ آپ بالکل نہیں بدلے، وہی گندی باتیں کر رہے ہیں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے 2 بچوں کا بابا بنانے کی نیوز دے دی، اب تو 9 ماہ تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ یار کوئی میجک کرو، بیبیز کچھ جلدی نہیں آ سکتے؟ 2 بچے؟ وہ حیران ہوئی۔ یس میری جان۔ وہ پھر سے اسے چونکا گیا۔ کیوں، مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی بچے ہوں؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ہر 9 ماہ بعد میں نے تمہیں سیٹسفائی کرتے اپنا بچہ لینا ہے، سیٹسفائی کرنے کے بدلے انعام تو بنتا ہے نا۔ اور آپ کی دوسری بیوی میری ایک ہی بیوی ہے، ایشم فارس پاشا۔ اب باقی سب فضول سوچیں دماغ سے نکال دو، گھر چلتے ہیں، سب کو خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بنا کسی کی پرواہ کیے ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ سب نے مڑ مڑ کے اس خوبصورت مرد کو دیکھا جس کی گود میں چھوٹی سی لڑکی اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ مینشن پہنچتے ہی فارس نے سب کو کلیئر کر دیا کہ وہ ایشم کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، بھلے اس نے شروع میں ہی اس سے نفرت کی وجہ سے نکاح کیا تھا، پر اب وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی بات پہ ظہیر صاحب اور شبانہ بیگم کے ساتھ ساتھ سمارا بھی بھڑکی، لیکن فارس نے سب کو ایشم کی پریگنینسی کا بتا کے چپ کروا دیا، اور یوں ایشم کا پیار جیت گیا جو وہ در پردہ فارس سے کرنے لگی تھی۔ جب محبتوں کا آغاز ہو جائے تو نفرتیں خود ہی زائل ہو جاتی ہیں۔ سمارا کی زبردستی اس کی والدہ نے کسی جاننے والے کے ساتھ شادی کروا دی۔ ایشم کی راہ کا آخری کانٹا بھی نکل گیا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، بے شک اسے فارس کی صورت میں صبر کا پھل ملا تھا۔